السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج پیر ہے، 20 جولائی ہے، اور اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو کتنی دیر تک یہ لگے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کافی دن کے بعد آج میں سول ایویشن کے اوپر کوئی چیز کر رہا ہوں، اور میں آپ کو دو چیزیں بتانی ہیں کہ سول ایویشن کی وجہ سے نہ صرف پی آئی اے بلکہ شاہین، بلکہ ایئر بلو، بلکہ سرین، اور اس سے پہلے جو ایئر لائنز تھیں، وہ حجویری ہماری پہلی ایئر لائن تھی، اس کے بعد ایرو ایشیا بھی آئی، اس کے بعد انڈس بھی آئی، اس کے بعد بھوجا بھی آئی، یہ ساری ایک ایک کر کے ختم ہوتا شروع ہو گئی، اور جو باقی ایئر لائنز چل رہی ہیں یہ ان کی آپ سمجھیں عشق ہے جس پہ وہ ایئر لائن چلا رہے ہیں، لیکن ہماری جو ایویشن انڈسٹری ہے وہ بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے، کیونکہ سول ایویشن کی جو ہماری پالیسیز ہیں وہ انتہائی اینٹی ایویشن ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے گزشتہ بہت سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے، کیونکہ سول ایویشن کے اندر ابھی تک کوئی ایسے لوگ اوپر نہیں آئے جن کو ایویشن انڈسٹری کا کم از کم کمرشل ایویشن کا ان کو پتہ ہو۔ ان کو کامبیٹ ایویشن کا ضرور ہم سے بہت زیادہ پتہ ہے، لیکن کمرشل ایویشن کا ان کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی میں اگزامپل دیتا ہوں، آج آپ کو دو ایگزامپلز آج میں دوں گا، اور دو چیزیں آپ کو میں شواہد کے ساتھ بتاؤں گا، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ کتنی، یعنی کیسی آرگنائزیشن ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں تو اب کن الفاظ میں کہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ پچھلے جو آپ میں سے میری عمر کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے پاکستان میں دنیا کی ہر ایئر لائن آتی تھی، پتہ نہیں کون سی ایئر لائن ہے جو نہیں آتی تھی پاکستان میں، لیکن ایک ایک کر کے ساری بند ہونا شروع ہو گئیں، اور ایک وجہ سے، دوسری وجہ سے، تیسری وجہ سے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ بھی سول ایویشن کی اپنی ایک تو ہینڈلنگ تھی، ان کے افیئرز تھے، لوگ انڈر ہینڈ رشوتیں مانگتے تھے روٹس کے لیے، ٹائمنگ کے لیے، ہر چیز کے لیے، برتھ کے لیے، وہ نہیں دیتے تھے، تو وہ نکل کے آہستہ آہستہ ان کو وارے نہیں پڑا۔ لیکن جو ایک بہت بڑی وجہ تھی نا، جو سول ایویشن کی جو ایئرپورٹ مینٹننس ہے وہ اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے، اور ان کی لالچ اور ان کا گریڈ جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا جو ہے، کہ سول ایویشن اتھارٹی نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم لاہور، کراچی، اسلام آباد، ہر جو مین ایئرپورٹ ہے ادھر سول ایویشن کی جتنی زمینیں تھیں ان کو بیچ کے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنوانا شروع کر دیں۔ آپ لاہور کی اگزامپل لے لیں، آپ کراچی کی لے لیں، آپ پنڈی کی لے لیں، کہیں پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا رن وے ختم ہوتا ہے اور آگے آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح والٹن ایئرپورٹ لاہور کا انہوں نے حشر کر دیا۔ یہ وہ ایئرپورٹ ہے جو قائد اعظم نے پہلی باری جس کو استعمال کیا یہاں پہ آتے ہوئے، اور یہ وہ ایئرپورٹ ہے جس نے 1965 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس کی یہ بیک بون تھا، یہاں سے ٹیک آف کرتے تھے لوگ، اور انہوں نے ہندوستان کو دن میں تارے دکھا دیے پاکستانی ایئر فورس نے۔ لیکن آپ اگر جا کے دیکھیں تو دائیں اس کے گھر، بائیں اس کے گھر، سامنے اس کے گھر، پیچھے اس کے مین شاہراہ، سب کچھ، یعنی اللہ کے سہارے پائلٹ آ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے سہارے ہی وہ ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے۔ اب برڈ ہٹس، میں کتنی باری آپ کو کہتا رہوں کہ جب یہ کئی کلو کی بھاری چیل گدھ جو ہے جب یہ آ کے جہاز کو لگتی ہے تو یہ شیشے توڑ کے اندر آ کے جو حشر کرتی ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ انجن میں چلی جاتی ہے اور وہ فلیم آؤٹ ہو جاتا ہے انجن، اور وہ لینڈنگ کے وقت ہو یا ٹیک آف کے وقت ہو، تو بہت سیریس کیٹاسٹرفی ہے، اور یہ روز ہو رہی ہے، یہ کوئی اندیکھی بات نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اب صرف ایک سال کا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایئرپورٹس پہ پرندوں کے ٹکرانے کا، جہازوں سے ٹکرانے کا سلسلہ جو ہے یہ مسلسل جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ پچھلے 7 مہینوں میں ایئرپورٹس کے اندر پاکستان کے لینڈنگ اور ٹیک آف کے وقت جو سب سے خطرناک ٹائم ہوتا ہے ایک پائلٹ کے لیے، اگر آپ پائلٹ کو پوچھیں نا، وہ 30,000 کی بلندی پہ، وہ 40,000 کی بلندی پہ، وہ 50,000 کی بلندی پہ، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے وہاں پہ، ہر پائلٹ اتنا کیپیبل ہوتا ہے۔ لیکن جب ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے جہاز، یا جب جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا سب سے ایک ٹرکی ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت پائلٹ کو ہر چیز جو ہے اپنے یعنی مطابق چاہیے، ایویشن رولز کے مطابق چاہیے، اور وہاں پہ جب میں بھی جب ٹیک آف کرتا ہوں نا، میرا خود برڈ ہٹ ہو چکی ہے لاہور کے مین ایئرپورٹ پہ، رن وے 36 لیفٹ کے اوپر میری برڈ ہٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمیں بالکل ٹیک آف ہونے سے، آپ سمجھے کوئی 5 سیکنڈ پہلے، اور وہ اللہ نے کیسے بچایا، وہ اللہ کی مہربانی، لیکن یہاں پہ کسر کوئی نہیں رہ گئی تھی۔ جب یہ 7 مہینے کے دوران جو واقعات میں کہتا ہوں، ان میں سب سے زیادہ جس ایئر لائن کو نقصان ہوا وہ پی آئی اے کی کیونکہ پی آئی اے کر رہی ہے زیادہ کام یہاں پہ اس وقت۔
اب ملک بھر کے مختلف ایئرپورٹس پہ ایک تو یہ آبادیاں آ گئیں، دوسرا صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ گند کوڑا ہر چیز جمع ہو جاتی ہے، یہ چیل گدھ کوے جو ہیں سارے اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاز کے آواز اور شور ہوتا ہے تو وہ ایک دم اڑتے ہیں اور سارے کے سارے جہاز کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس وقت پائلٹ صرف ایک دعا کر سکتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پرندے جو ہے نا یہ میرے سے بہتر پائلٹ ہوں اور یہ خود ہی بچ جائیں، کیونکہ جہاز تو ڈنکی نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ ڈاجنگ کار کی طرح چلانا شروع ہو جائیں لیفٹ رائٹ سے چاند ماری تو نہیں ہو سکتی، تو وہ پرندے ہی ادھر ادھر ہوں تو ہو جائیں، اب ان میں لگ جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب یہ کبوتر آتے ہیں تو کبوتر جو ہے نا ایک ایکچولی بیوقوف پرندہ ہے، وہ جو ہے وہ تہس نہس کر دیتا ہے سب سے زیادہ جب وہ جہاز کے انجن کے اندر گھس جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے۔ گندگی پہ منڈلانے والے یہ جو پرندے ہیں، کیونکہ آپ نے ادھر ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے، ادھر بھی بنی ہوئی ہے، ہر جگہ کوڑا پڑا ہوتا ہے، وہ کوڑے کے ڈھیر پہ سارے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی انسیف ہے، جہاز جہاں لینڈ ہوتے ہیں نا اس کے بہت لمبے عرصے تک کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی آبسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی لینڈ جیسے ابھی کیپٹن سجاد گل مرحوم کے ساتھ ہوا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی کسی وجہ سے ہو گئی تو وہ پوری سٹرپس اس کو خالی ملنی چاہیے تاکہ وہ پائلٹ مینیورنگ صحیح کر سکے وہاں پہ۔ سب سے زیادہ یہ پرندے ٹکرانے کے واقعات جو ہیں کراچی اور لاہور کے ایئرپورٹ پہ ہوئے۔ 7 مہینے کے دوران پی آئی اے کے 22 سے زیادہ طیارے جو ہیں پرندوں سے ٹکرا گئے ہیں۔ 7 مہینے میں 22 سے زیادہ پی آئی اے کے پلین ہٹس ہوئے ہیں ان پرندوں سے۔ اب آپ یہ سوچیں اگر ان میں سے کوئی کریش ہو جاتا، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کنونسڈ ہوں ایک بات پہ کہ یہ جو ایئر بس کریش ہوئی ہے نا، میں نے مانا اس میں پائلٹ کی غلطی ہے، میں نے مانا اس میں ایئر ٹریفک کی غلطی ہے، میں نے مانا اس میں سول ایویشن کی غلطی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر اس کی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کا، تو ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس پائلٹ کو دونوں انجنز جو ہیں وہ برڈ ہٹ بھی ہوئے ہیں اور وہ فلیم آؤٹ بھی ہوئے ہیں۔ وہ فلیم آؤٹ اور وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، نیچے لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ برڈ ہٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اس کو کانٹرڈکٹ کرنے والی کوئی رپورٹ نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جتنی وہاں پہ برڈز ہیں، اگر آپ نے کبھی رن وے 25 لیفٹ پہ لینڈ کیا ہو کراچی میں تو پھر آپ کو پتا ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن اب اگر 7 مہینے کے اندر جو ہے 22 سے زیادہ طیارے ٹکرا گئے ہیں تو آپ سوچیں اس کا نقصان کون پورا ادا کر رہا ہے؟ ایئر لائن۔ تو جو پرائیویٹ ایئر لائن ہے نا وہ تو بیٹھ جاتی ہے، وہ تو کر نہیں سکتی، اتنے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز میں یہ جاتے ہیں خرچے، اور اتنی دیر گراؤنڈ رہتے ہیں جہاز، ان کے پورے بزنس پلانز افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دفع کرو یار، اس روٹ پہ ہی نہیں آنا، ہم اس کے اوپر سے فلائی کر لیں گے۔ اب جنوری 2020 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، صرف میں بھی جنوری 2020 سے جون میں طیارے پرندے سے ٹکرانے کے 12 واقعات ہوئے ہیں، 12 واقعات۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ 6 مہینے کے اندر ہر مہینے 2 واقعات ہو رہے ہیں، اس میں آپ سوچیں کہ بچے کتنے ہوں گے اور کتنے اوائڈ ہوئے ہوں گے۔ جولائی میں 19 دنوں کے دوران، اس جولائی کے مہینے میں، آج 20 جولائی ہے، میں پہلی سے لے کے 19 تک کی بات کر رہا ہوں، یہ 12 واقعات ہو چکے ہیں۔ کمال نہیں ہے، آفرین نہیں ہے، کتنی زیادہ ایک دم سے آ گئی یہاں پہ، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی کلیننگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایک تو ہاؤسنگ سوسائٹی اللیگل بنائی ہوئی ہے، اوپر سے کہتے ہیں جی ہمارے تو پورے ہم بڑے پروفیشنل لوگ ہیں۔ سواد ہے کٹا پروفیشنل ہیں، اپنے ایک بوٹی کے لیے پورے اونٹ ذبح کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ اس ملک کا۔ مجموعی طور پہ صرف پی آئی اے کی ابھی آپ کو بات بتا رہا ہوں، باقی ایئر لائنس کی ابھی آپ کو نہیں بتا رہا، اس سال پی آئی اے کے 18 جہاز جو ہیں وہ ان کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچ گیا۔ اب جو ایئر لائن بیئر منیمم پہ آپریٹ کر رہی ہے اور اس کو اپنے فنڈز کا پرابلم ہے، اس کو گرانٹس کا پرابلم ہے، اس کا کمپٹیشن انکریزڈ ہے، اس کے اگر یعنی 50% سے زیادہ اس کا فلیٹ جو ہے اگر وہ برڈ ہٹ کا 2-3 مہینے کے اندر شکار ہو جاتا ہے، وہ آپریشنل کیسے ہوگی؟ یہ تو حکومت وقت ہے، یہ حکومت پاکستان ہے جو اس کو کراتی رہتی ہے اور ٹیکس پیئر کو اس کا خرچہ جاتا ہے۔ اصل میں سوال یہ سول ایویشن اتھارٹی کو ہونا چاہیے اور ان کے پیسوں سے یہ جانا چاہیے جب بھی کوئی برڈ ہٹ ہو۔ اب آپ کو ایک ایگزامپل میں اس میں دیتا ہوں کہ متاثر ہونے والے طیاروں میں بوئنگ 777 اور ایئر بس 320 یہ دونوں شامل ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کوئی چھوٹے جہازوں کو ہٹ ہو رہی ہے، کوئی اپنا کوئی سیسنا اڑا تو اس کو ہو گئی جی وہ برڈ کے آگے ہل گیا، یا اپنا کسی کا فیلکن ٹیک آف کر رہا ہے، یا کوئی چھوٹا اس کا ہاکر 400 ٹیک آف کر رہا ہے تو اس کو یہ ہو گیا۔ نہیں، میں بوئنگ 777 کی اور ایئر بس کی بات کر رہا ہوں،
یہ ہٹ ہوئے ہیں اس میں سارے. جب یہ ہٹ ہوتی ہیں تو جب گراؤنڈ ہوتا ہے جہاز تو آپ کا پورا پروازوں کا شیڈیول جو ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اگر 304 نے جانا ہے اور 305 نے واپس آنا ہے تو وہ تو مت ہی واپس, پھر وہ تو اب کھڑا ہے وہاں پہ جہاز جب تک ٹھیک نہیں ہوگا. اگر وہ انجن میں آ گیا تو پھر وہ اب 3 دن لینے ہیں اس نے, 4 دن جو بھی ریپیئر کے, تو آنا جانا اس کی جو 7 فلائٹیں اس جہاز نے کرنی تھی اس دن کی, 6 فلائٹیں یا 5 فلائٹیں, وہ سب کی سب اس سے متاثر ہو گئیں. وہ ایئر لائن کی کارکردگی پہ آ جاتا ہے, ایئر لائن کے بزنس پہ آ جاتا ہے. اصل قصور کس کا ہے؟ سول ایویشن اتھارٹی کا, جو پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ 2019 کو لے لیں, 2019 میں ٹوٹل آپ کو پتہ ہے کتنے واقعات ہوئے؟ یہ 71 جی 70 اور 1 ملا کر 71 واقعات ہوئے. 71 جہازوں کو یہ نقصان پہنچا, یعنی 71 باری جتنے جہاز کے مسافر تھے وہ زندگی اور موت سے گزرے ہیں. کیونکہ کوئی بھی برڈ ہیڈ خدا نہ خواستہ پلین کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے. یہ میں آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں. آپ کو بہت قابل سے قابل پائلٹ بھی جو ہے میری اس بات کو, میرے سے بہت باتوں پہ اختلاف کر سکتا ہے, اس بات پہ وہ بالکل اختلاف نہیں کرے گا. اور جو ہے یہ میں ابھی آپ کو 1 سال اور یعنی 1.5 سال کا آپ کو میں نے بتایا کہ پچھلے سال 71 اور اس سال اتنی, صرف 19 دن کے اندر 12 واقعات. اب آپ سوچیں کتنی تواتر سے ہو رہے ہیں یہ. اب ہو کیا رہا ہے, میں یوزلی انڈیویجولز کے اوپر کرتا نہیں, لیکن ایک میں آپ کے اسکرین پہ ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ رپورٹ آپ دیکھیں, ایک پائلٹ کا چیک ہے, اب نام نہاد پائلٹ صاحب کا چیک ہے. اس چیک میں جتنی بری طرح وہ, یعنی ان کا وہی حال ہوا ہے جو میرا جو ہے نا وہ ہائی اسکول میں حال ہوتا تھا, برا حال کہ یہ بھی پیپر دعا سے پاس ہونا تھا, یہ بھی پیپر دعا سے پاس ہونا. وہ اس نے ٹوٹل اس نے فلنک کیا اس میں, یعنی وہ ہر چیز پہ اس کے 7 8 9 چیزیں جو تھیں اس کے اوپر کویسچن آ گیا, اور وہ پائلٹ ہی رہ جائے تو بڑی بات ہے ایئر لائن کی اور سول ایویشن کی. سول ایویشن اس کے ساتھ یعنی سزا کے طور پہ کیا کیا, سول ایویشن اتھارٹی نے اس کو انسٹرکٹر بنا دیا. اب اس جو آدمی اتنا نالائق آدمی ہے اور اکرا پروری کی وجہ سے یا کو پیسے لگا کے اگر وہ انسٹرکٹر بن گیا, تو آپ سوچیں کہ وہ کس طرح کے پائلٹس کو پاس کر رہا ہے, کس طرح کے پائلٹس کو پروف کر رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ سول ایویشن کے اس وقت جتنے بھی انسٹرکٹرز ہیں ان سب کی قابلیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ کتنے ان میں سے وائڈ باڈی ایئر کرافٹ کے ماہر ہیں. اور میں ماہر اس کو کہوں گا جس نے کم از کم 10,000 گھنٹے تو فلائی کیا ہو. میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اگر میں نے 200 گھنٹے فلائی کیا ہے وائڈ باڈی تو میں اس کا ماہر نہیں بن سکتا, میں نہیں کلیم کر سکتا کہ میں اس کا ماہر ہوں. اور اگر میں ایک پلین میں ٹریول میں نے اتنی باری کیا ہے, اگر 100 باری میں نے ٹریول کیا 777 میں, تو میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں 777 کو 1 گھنٹہ بھی فلائی کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. یہ ہر جہاز جو ہے وہ ایک بڑی کمپلیکس چیز ہوتی ہے, اور اس کا جو پائلٹ ہوتا ہے, اس کا کپتان جو ہوتا ہے, وہ آپ کو لگتا عام آدمی ہے لیکن ایکچولی بہت زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں اور انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں یہ جو صحیح پائلٹس ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کے انسٹرکٹرز لگنے ہیں تو کیا ہونا ہے. ایک طرف برڈ ہیڈس, بیڈ انسٹرکٹرز, بیڈ پائلٹس, یہ آپ کی پوری, ابھی میں آپ کی ایئر کرافٹ کی مینٹننس پہ اور ان کی جو ایس او پیز ہیں یا ایس ایم ایس سسٹم جو ہیں اس کے اوپر, اور جو ان کی ایویشن سٹینڈرڈز ہیں, میں ان کے اوپر ابھی کوئی بات ہی نہیں کر رہا, وہ میں بعد میں بات کروں گا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر پاکستان میں ایویشن انڈسٹری نے کسی بھی طرح سے پروگریس کرنی ہے, اگر, تو صرف اور صرف آپ کو پہلے سول ایویشن اتھارٹی کو ادھیڑنا ہے, اکھاڑنا ہے, پچھاڑنا ہے اور صحیح کرنا ہے. کیونکہ جتنے یہاں پہ اموات ہو رہی ہیں, میں ایز اے سٹیزن یہ میرا رائٹ ہے کہ میں بلیم کرتا ہوں, اور میں تو اس کے لیے میں آنسربل بھی ہوں کہ اگر مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ATR کیوں سول ایویشن کی وجہ سے کریش ہوا, اور اس میں اس وقت کی PIA کی انتظامیہ کی بھی نااہلی تھی, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. میں اس میں یہ ایکیوز کر رہا ہوں کہ یہ سب جو آپ کے جو سٹینڈرڈز کی بدحالی ہے نا, ہر قسم کے سٹینڈرڈ کی, اس کی ڈائریکٹ ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ہے. اگر وزیر اعظم اس کو نہیں ٹھیک کرتے, منسٹر ایویشن سے تو مجھے امید ہی نہیں ہے. منسٹر ایویشن تو بیٹھ کے اپنی لسٹوں پہ ہی بحث کر رہے ہیں. وہ کہ میں نے یہ صحیح کہا تھا, تو میں نے وہ صحیح کہا تھا. بھائی صاحب خدا کے لیے, یہ بسیں نہیں ہیں, یہ پیٹرول پمپ نہیں ہے جن کا حساب آپ کو آتا ہے, یہ ایویشن انڈسٹری ہے. یا تو اس کے متعلق سیکھ لیں تھوڑا سا, یا اس کے متعلق روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو لگا لیں. جس وزارت کو آپ چلا رہے ہیں اور جس کے متعلق آپ بے تکی قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, کم از کم 2 گھنٹے روزانہ تو بیٹھ کے, کسی سے پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ کسی تو گوگل سے بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو جائیں,
یوٹیوب کے ویڈیوز اور ٹیوٹوریلز دیکھ دیکھ کے آپ سیکھ لیں گے، بہت کچھ سیکھ لیں گے، لیکن اگر آپ میں حس ہو سیکھنے کی اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اسی طرح کے بیانات آئیں گے بے تکے قسم کے جو آپ دے رہے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے ٹیونڈ فار اپڈیٹس. اللہ حافظ.